سے پیدا ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کا نام حوا رکھا۔ تو ایک روایت میں آیا اس نے کہا انا حوا، میں حوا ہوں۔ ایک روایت میں آیا اس نے کہا انا امرأۃ خلقت من ضلع الایسر۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں جس کو اللہ رب العزت نے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ تو آگے اس عورت نے کہا لتسکنا الی، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، لتسکنا الی، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت حوا سے۔ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں کے دونوں جنت میں رہنے لگے۔ تو سب سے پہلا رشتہ کون ہے دنیا میں؟ سب سے پہلا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں منعقد ہوا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور سب سے لاسٹ رشتہ کون ہوا اور کہاں منعقد ہوا؟ نکاح کی خصوصیت میں سے کہاں منعقد ہوا؟ دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، دادا اور پوتی کا رشتہ، نواسہ اور نانا کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے دنیا میں منعقد ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ایسا رشتہ دنیا میں ہے جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، یہ رشتہ دنیا میں منعقد نہیں ہوا ہے، بلکہ کہاں رشتہ یہ منعقد ہوا؟ یہ رشتہ جنت کے باغات میں منعقد ہوا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جنت کے حسین باغات میں منعقد ہوا ہے۔ اب جتنے رشتے دنیا میں منعقد ہوئے وہ سارے کے سارے رشتے بھی دنیا ہی میں منعقد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جنت میں کون رشتہ باقی رہے گا؟ جنت میں کون رشتہ؟ کسی نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سارے بوڑھے ٹینشن میں آ گئے، جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جینا عبادت کرنا سب لاگو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا واقعی کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، حالت بڑھاپے میں کوئی نہیں جائے گا۔ جب بھی جنت میں جائے گا تو وہ جوانی کے عالم میں جائے گا، اسے جوان بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں ایک رشتہ منعقد نہیں ہوا ہے۔ کون سا رشتہ منعقد نہیں ہوا؟ دنیا میں کون رشتہ ہے جو دنیا میں منعقد نہیں ہوا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بیوی اور شوہر کا رشتہ دنیا میں منعقد نہیں ہوا بلکہ جنت میں منعقد ہوا۔ لاسٹ بات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان بپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا، ایک دوسرے سے ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، جس کی تعبیر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ستا رہی ہوگی، کوئی کسی کا پوزانے حال نہ ہوگا۔ جب قیامت بپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں چلے جائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں چلے جائیں گے اب موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، دوبارہ کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ سب لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دنیا میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، جتنے رشتے دنیا میں منعقد ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے بھی دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ آخرت میں بھی برقرار رہے گا تو وہ رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اہل جنت جنتی حضرات جنت میں بھی درخت کے سائے تلے ٹیک لگا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ آگے عیش جی رہے ہوں گے۔ جنت میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ دادے عیش جی رہے ہوں گے۔ بس آخری بات، اب کوئی بات
نہیں. 3 خصوصیت بیان ہوئی کہ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں کون منعقد ہوا؟ زور سے. میاں اور بیوی کا رشتہ. میاں بیوی کا رشتہ کہاں منعقد ہوا؟ جنت میں. دنیا میں منعقد نہیں ہوا. تیسری خصوصیت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ دنیا کے سارے رشتے دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا جنت میں برقرار رہے گا تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اللہ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اہل جنت اپنی بیوی کے ساتھ درخت کے سائے میں تکیہ پہ ٹیک لگا کر کے آرام فرما ہوں گے اور داد عیش جی رہے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ کل جو ہونے والا رشتہ ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہر بلا مصیبت اور پریشانی سے محفوظ و معمول فرمائے. دونوں خاندان اور زوجین کے بیچ الفت و محبت کا رشتہ قائم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.